بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناؤں گی اور بتاؤں گی کہ کس طرح انہوں نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھ کر ایک جاہلانہ اور ناپاک رسم کا خاتمہ کیا۔ روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھیڑ چڑھاتے ہیں، اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو ایک باکرا لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہو، اس کے والدین کو دے دلا کر رضامند کر لیتے ہیں اور اسے بہت اعلیٰ اور قیمتی کپڑے اور زیور پہنا کر خوب سجا سنوار کر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے ورنہ نہیں چڑھتا۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، یہ اسلام کے بالکل منافی ہے۔ اسلام تو ایسی رسموں کو مٹانے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے۔ دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا، پورا مہینہ گزر گیا لیکن دریا خشک پڑا رہا۔ لوگ تنگ آ کر ارادہ کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کی بود و باش ترک کر دیں۔ اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملا کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا، اب میں ایک خط دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمرو بن العاص نے تجسس کی بنا پر اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس پر تحریر تھا کہ خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، بعد حمد و صلات کے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو خیر نہ بہ، اور اگر اللہ تعالیٰ واحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ خط لے کر حضرت امیر عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترسالی سے گرانی ارزانی سے بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان بھیڑ چڑھائی جاتی وہ بچ گئی اور مصر سے اس ناپاک رسم کا خاتمہ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور سبق آموز اسلامی واقعات آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں۔ امید ہے کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔